السلام علیکم، خالد محمود خلافت اور اسلاموکریسی کے پلیٹ فارم سے۔ تو جیسا کہ آپ کو اندازہ ہے عالمی منظرنامہ کی اور عالمی سیاست جس طرح تیزی سے بدل رہی ہے اور نئے معاہدے ہو رہے ہیں، نئی صف بندی ہو رہی ہے، تو اس میں اس کے پیش نظر علامہ اقبال نے آج سے تقریباً 100 سال پہلے ایک شاعری کی تھی سیاست پہ، کہ جب وہ انگلینڈ میں تھے تو ان کو یہودی اور عیسائیوں سے ان کا ملنا اٹھنا بیٹھنا ہوا، اور پھر مسلمانوں کی جو حالہ زار تھی اس وقت، کیونکہ اس وقت تو پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا، تو ایک تحریک چل رہی تھی۔ تو اس میں جیسا کہ انگلینڈ کی جو تھی ملکہ، انہوں نے انڈیا سب کانٹیننٹ پہ قبضہ کیا ہوا تھا، تو اس وقت انہوں نے ایک شاعری کی تھی کہ اس کھیل میں تعین ہے مراتب ہے ضروری، شاطر کی عنایت سے تو فرضی میں پیادہ، شاطر کی عنایت سے تو فرضی میں پیادہ، بیچارہ پیادہ تو ہے ایک مہرہ ناچیز، بیچارہ پیادہ تو ہے ایک مہرہ ناچیز، فرضی سے بھی پوشیدہ ہے شاطر کا ارادہ۔ اچھا، اس میں آپ دیکھیں کہ 3 جو لفظ یوز ہوئے نا، ایک پیادہ، ایک شاطر اور ایک فرضی۔ تو شاطر جو ہے نا، یہ یہودی قوم بڑی شاطر ہے۔ یہ آپ جب قرآن پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی چالوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کبھی کبھی یہ ایسی چال چلتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ پہاڑ اپنی گر جائے، اتنی چال میں یہ ماہر مکاری میں، یہودی خاص طور پہ۔ اور اس میں جو فرضی ہے وہ ہیں عیسائی، کرسچن، اور جو پیادہ ہے وہ مسلمان۔ تو اچھا، مجھے ایک بات اور ایڈ کرتا چلوں کہ مجھے جب آپ عالم اسلام کی حکمرانوں کی بات کروں اور اپنے آپ کی ایک لوکل عوام کی ایک عوامی سطح پہ بات کروں، تو جب ہم اسکول لائف میں تھے تو وہاں پہ جو اسمبلی کے دوران جو ہمارا پی ٹی کا ٹیچر تھے نا، وہ پریڈ کراتے تھے نا تمام اسکول کو، وہ پریڈ کرواتے تھے کہ تاکہ ان کی اسمبلی میں تو مجھے، اور جو ہیڈ ماسٹر صاحب ہے یا پرنسپل صاحب ہیں آج کے دور میں، وہ کیمروں کے ذریعے اپنے آفس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، بہتر ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے، یا بس ویسے ہی ٹپاؤ کام ہے۔ تو آج کا جو یہودی ہے نا شاطر، آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے آفیسز اسرائیل خود، امریکہ، سارا یورپ اور کچھ مسلمان کے ملک، ٹھیک ہے، کیونکہ مسلمانوں میں منافقین ہوتے ہیں کہ جن کو صرف اپنی دنیا عزیز ہوتی ہے۔ تو ان سب میں جو یہودی ہے نا، ابھی آپ دیکھیں یہ حالیہ دنوں میں معاہدہ ہوا پاکستان کا اور سعودی عرب کا، تو ہم ایک تو جو ظاہریہ میں نظر آ رہا ہے نا کہ آپس میں معاہدہ ہو گیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہمیشہ غالب رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کا واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے فیصلہ کرنے میں اس کا فیصلہ غالب رہتا ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، اور اسی کے اندر ہی باقی یہ جو منافقین ہیں یا جو غیر مسلم ہیں ان کا کھیل کھیلا جا رہا ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے وہ خوش ہو رہے تھے کہ ہم جیت رہے ہیں۔ تو اچھا، اس سارے اس میں نا آپ ہمارا مسلمانوں کا جو ایک رول رہ گیا نا، وہ ایک پریڈ کا رہ گیا، ایک پریڈ کا جو پی ٹی ماسٹر ان کی جو پریڈ کرواتا ہے، اور چاہے وہ حکمران ہو چاہے وہ عوام ہو، کیونکہ آپ یہودی اتنی اچھا، ایک بات اور ایڈ کرتا چلوں، جب یہ عیسائیوں کی اور مسلمانوں کی یہ جنگیں رہی تھیں، تو آپ کو پتہ ہے صہیونی جو ہیں، زائنسٹ جو ہیں، یہ لوگ اپنے قلعوں میں رہتے تھے، اور اگر انہیں کچھ خطرہ ہوتا تو یہ سال بھر یا اس سے بھی زیادہ کا سیکیورٹی، کھانا پینا، ٹھیک ہے، یہ اپنے قلعوں میں رکھتے تھے اور اپنے آپ کو محصور کر لیتے تھے، تاکہ جب جنگ کے خدشات ٹل جائیں، بادل ختم ہو جائیں،
بادل جو منڈلا رہے ہیں وہ چھٹ جائیں اور ان کی چال کامیاب ہو جائے اور یہ آپس میں کسی مسلمان حکمران کو یا کسی اس وقت کے جو بھی تھے ان کو اندازہ ہو جاتا کہ یہ ابھی ہماری چال میں آ گئے پھنس گئے، تو پھر یہ اپنے آپ کو باہر آزاد کرتے تھے اور باہر سامنے آتے تھے۔ تو آج کی دور کی تو خیر وہ قلعے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، آج تو یہودیوں نے ٹیکنالوجی کے ذریعے، ایویشن کے ذریعے، بینک کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہمارے اوپر یہ جو ٹٹو بٹھائے ہوئے ہیں، یہ سارے حکمرانوں کی، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، کچھ گنے چنے ہیں جنہیں ہم بھی نہیں پہچانتے ہیں، پر زیادہ تر یہ ٹٹو بیٹھے ہوئے نا مسلمانوں پہ، تو ان کے ذریعے یہ لوگ ہماری معیشت کو کنٹرول کر رہے ہیں، بینکنگ کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے ہمارے مائنڈز کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور ہمیں جس طرف یہ موڑنا چاہتے ہیں موڑ رہے ہیں، اور جو دکھانا چاہتے ہیں اور جو یہ بیچنا چاہتے ہیں اس چیز کو سیل بھی کر رہے ہیں اور ہمیں دکھا بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ٹیکنالوجی کے ذریعے انہوں نے اسلحہ ہو گیا، اسپیس کو کنٹرول کیا ہوا ہے سیٹلائٹ کے ذریعے، ٹھیک ہے، اور حکمرانوں کے ذریعے ہماری ساری عوام، سیاستدان اور علماء، یہ جتنے بڑے بڑے ہیں جن کو دنیا کا فائدہ عزیز ہے، ان سب کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ یہودی کبھی بھی ایسی گیم نہیں کرے گا، ایسی چال نہیں چلے گا جس میں اس کو نظر آ رہا ہو کہ وہ ہار جائے، نہیں، وہ اپنی 10 سالہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں 20 سالہ بھی پلاننگ کو ذہن میں رکھ کے نا وہ کوئی منصوبہ بناتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، تو اگر ایک منصوبے میں اگر وہ ناکام بھی ہو جائیں تو دوسرے منصوبے میں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو حالیہ یہ جو جنگ ہوئی ایران اور اسرائیل کی، اور پھر اس سے پہلے انڈیا پاکستان کی، تو یہ سب ایک چال کا حصہ ہے، ایک سب منصوبے کا حصہ ہے، اور سب ان کے منصوبے کے مطابق ہو رہا ہے، اور ہم لوگ ادھر شادیانے بجانے چاہیے دو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاک فوج جسے کہتے ہیں ادارہ دیا ہے، الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب لوگوں کو اندازہ ہوگا، پر ابھی بھی ہم لوگ ملکی سطح کی بات کروں میں، عالمی سطح پہ تو چلو اللہ تعالیٰ نے ہماری عزت رکھی اور ہماری عزت آگے اور بڑھے گی انشاءاللہ، کیونکہ پاکستان کلمے کی بنیاد پہ آزاد ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور بحیثیت مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم ایک طاقتور مومن بنیں، طاقتور، اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن پسند ہے بنسبت کمزور کے، تو وہ طاقت، وہ ہمیں ایمان، وہ یقین، وہ ہمیں قرآن پڑھنے سے، وہ توکل ہمیں قرآن پڑھنے سے ملے گا، تو لہٰذا ہم قرآن کی طرف پلٹیں، اور میرا یہ میسیج آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کو آپ خود بھی سنیں، آگے بھی پہنچائیں، کیونکہ ہم ابھی ایک امت واحدہ کہ ایک مسلمان کیوں نہ ایک امت واحدہ ہے، ہم میں نہ یہ سلطنتیں، نہ یہ ملک ہمارے درمیان آتے ہیں، نہ کوئی برادری، رنگ، نسل، قوم آتی ہے، ہمارا صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اس لیے کہ جو ایک طرف مشرک، ایک طرف عیسائی اور ایک طرف یہودی، یہ سب منظم ہیں اور سب ایک دوسرے کی مشاورت سے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون سے یہ لوگ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے دنیا پہ اور دنیا کے مال و اسباب پہ، اور ہمیں انہوں نے حکمرانوں کے ذریعے دور رکھا ہوا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک امت واحدہ کا ایک وہ بنیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، جتنا ہو سکے قرآن کی تعلیم کو عام کریں، کیونکہ قرآن ہی ہے جو ایک معجزہ ہے جس کی حفاظت کی ذمہ اللہ نے خود لیا ہوا ہے، اور قرآن کے ذریعے ہم کوشش کریں اپنے آپ کو اسلام میں لے کے آئیں، اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھالیں، اور ایک آتے ہوئے جو صف بندی ہو رہی ہے مسلمان کی اور باطل کی، اس میں ہم اپنا ایک رول ادا کر سکیں، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے جنت اور اس میں جو درجات ہیں ہمیں وہ مل سکیں۔ تو میرا یہ میسیج، کوشش کریں آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو آگے بھی پہنچائیں اور میری ٹیم کا حصہ بنیں، چاہے آپ طالب علم ہیں، چاہے آپ جس طبقے کے مرضی ہیں۔ اور آخر میں آج جمعہ ہے تو اللہم صلی و بارک علی نبینا محمد، مجھے ابھی یاد آیا، نہیں تو یہ میں پہلے کہہ دیتا۔ اوکے، اللہ حافظ۔